ہیلو السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری آنکھوں کو اگنور کریں کیونکہ میں ابھی سو کے اٹھا ہوں اور ہماری سونے جاگنے کی روٹین ذرا اوپر نیچے ہوئی ہے. اور ایک اور چیز میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے وہ آپ کو بھی بتا دوں کہ یہاں پہ ٹیکسیشن بہت ضروری ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ سپوز کہ آپ یہاں نئے بھی آئے ہیں، آپ یہاں سے کچھ ارن نہیں کر رہے اور کوئی آپ کی یہاں پہ جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سورس آف ارننگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ٹیکس فائل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ٹیکس فائل کرنے کے لیے بھی یہاں پہ آپ کو پرائیویٹ لوگ بھی ہیں یہاں پہ جو چارج کرتے ہیں اور آپ کا فائل کر دیتے ہیں ٹیکس. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نان پروفٹ ادارے جن کا میں شروع سے بتاتا آیا ہوں. تو اسی طرح جیسے ورک بی سی کے بارے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں میں، امپلائمنٹ سروسز دیتی ہے وہ. تو اسی طرح ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، جیسے کہ چائلڈ کیئر بینیفٹس آپ نے اگر لینے ہیں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈز، سروسز کارڈز، ان سب فیسلٹیز کو اپلائی کرنے کے لیے نا ایک پروسیجر ہوتا ہے جو آن لائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شروع میں ہر کوئی اس چیز کو نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے کوئی زیادہ فیملیئر رہے ہوں پچھلے اپنے پاسٹ میں. تو اگر آپ کو یہ فیسلٹیز چاہیے ہوں تو آپ کو آپشنس جانا چاہیے، آپشنس، ٹھیک ہے. تو میں وہیں آپشنس ہی جا رہا ہوں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو بھی لوگ امیگرینٹس آتے ہیں تو یہ سب کے لیے فری ہے یہ والی سروسز. تو بہت لمبی لائن ہوتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی ہیں، اپوائنٹمنٹس تو ہر جگہ لینی پڑتی ہیں. تو اب یہاں کے لیے بھی ہم نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی 2 ویکس پہلے لی تھی، تو ہمیں آج کی اپوائنٹمنٹ ملی. اور 2 ویکس پہلے ہماری روٹین ایسی تھی کہ ہم 7-7:30 بجے اٹھتے تھے، ٹھیک ہے، اور بچوں کو چھوڑا 8-8:30 بجے اسکول، اس کے بعد میں ان سارے کام شام کرتے تھے. تو ہم نے ان کو خود کہہ کے کہ ہمیں 10 بجے کی اپوائنٹمنٹ دیں، تو ہم نے 10 بجے کی اپوائنٹمنٹ لے لی. لیکن ہمیں کیا پتا تھا رمضان میں سب کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا. رمضان اور اس کے علاوہ اسپرنگ بریک آیا نا اسکولس کا، اس کا کافی افیکٹ ہے کیونکہ بچے اسکول نہیں جاتے، لیٹ تک رات کو جاگتے ہیں. ہم لوگ بھی تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو لیٹ آتے ہیں، تو بچے پھر لیٹ سوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب لیٹ سوتے ہیں تو پھر لیٹ اٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیچ میں ہم نے سحری میں اٹھنا ہوتا ہے تو ہماری بھی نیند تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو ہم بھی پھر لیٹ اٹھتے ہیں. تو ہم ایوریج جو ہے نا 11 بجے اٹھ رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے. تو آج تھوڑا سا میں پھر اس کے لیے اپنا تھوڑا سا نیند قربان کرنی پڑی پھر سے. اور اب میں جا رہا ہوں، یہ 10 بجے کی اپوائنٹمنٹ ہے اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی، تو ہو گیا ہمارا فائل ٹیکس، اور اس میں اتنا ایشو نہیں ہوتا. پہلی دفعہ تھوڑا سا آپ کو ڈاکیومنٹیشن وغیرہ پورا پراپر کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا ہوتا ہے، اور کیونکہ آپ کچھ ارن نہیں کر رہے تو زیادہ اس طرف نہیں ہوتی ڈیٹیلز. لیکن یہ کہ آپ کے انفارمیشن جیسے آپ کے فیملی ممبرس کتنے ہیں، اور آپ کے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اور یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے سوشل انشورنس نمبر، سن نمبر جسے کہتے ہیں. تو وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو وہ سب کی ہوتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی بھی سن نمبر ہوتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں سب کے سن نمبر ہوتے ہیں. تو وہ بہت کانفیڈینشیل چیز بھی ہے، اس کو ایسے وہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب مس یوز ہو سکتا ہے، اس کو نا اپنے سیف رکھنا ہے اپنے پاس. اور جب بھی آپ کہیں پہ اگر آپ پڑھنے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو کالج میں اپنا سن نمبر دینا پڑے گا. اگر آپ کیا کہتے ہیں، اگر آپ کہیں جاب لیتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے، آپ کو اپنے امپلائر کو اپنا سن نمبر دینا پڑے گا. اور تیسرا آپ کا تھا کہ آپ کو اپنے
بینک بھی آپ سے مانگ سکتا ہے آپ کا سن نمبر، تو سوشل انشورنس نمبر ہوتا ہے وہ. تو یہ ٹیکسیشن والوں کو بھی آپ کو دینا ہوتا ہے سن نمبر، سوشل انشورنس نمبر. تو یہ چیزیں ان 3-4 لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور باقی کسی کو آپ نے نہیں دینا ہوتا، کیونکہ یہ اس کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی آپ کے بہاف پہ لون لے سکتا ہے، آپ کے بہاف پہ کچھ بھی کلیم کر سکتا ہے کہ جی یہ آپ ہیں. تو اس کو آپ نے کافی سیف رکھنا ہوتا ہے. اوکے.